بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ان خاص بچوں کے بارے میں جانیں گے جو بہت ہی چھوٹی عمر میں بولنے لگتے ہیں۔ ان میں سے کچھ بچوں نے صرف 4 یا 5 مہینے کی عمر میں ہی بات کرنا شروع کر دیا، اور ایک بچہ تو ایسا بھی ہے جو پیدا ہوتے ہی بولنے لگا اور گواہی دے کر ان غلط الزاموں کو خارج کیا جو اس کی ماں پر لگائے گئے تھے۔ تو چلیے ہم اپنی ٹاپک کی شروعات اس عجیب و غریب واقعے سے کرتے ہیں جس میں ایک دودھ پیتا بچہ اپنی ماں سے باتیں کرنے لگا۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ بہت ہی شارٹ اور آسان انداز میں جانیں گے۔ دوستو، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تم سے پہلے لوگوں میں یعنی اگلی امتوں میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا جس کے پاس ایک جادوگر تھا۔ جب وہ بوڑھا ہوا تو اس نے بادشاہ سے کہا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، لہٰذا میرے پاس کسی لڑکے کو بھیج دو تاکہ میں اسے اپنا جادو سکھا سکوں۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ پہلے زمانے میں بادشاہوں کے دربار میں بڑے بڑے جادوگر رہا کرتے تھے، جس طرح ہمارے آج کے زمانے میں CM PM وغیرہ کے پاس بڑے بڑے ایجوکیٹڈ اور پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں۔ تو جب بادشاہ نے کہا میرے پاس کسی بچے کو بھیج دو جسے میں اپنا جادو سکھا سکوں، تو بادشاہ نے اس کے پاس ایک لڑکا بھیج دیا۔ تو وہ جادوگر اسے جادو سکھانے لگا۔ لڑکا جس راستے سے گزرتا تھا اس راستے میں ایک راہب رہا کرتا تھا۔ دوستو، اس زمانے میں عیسائیوں میں جو بہت بڑا عبادت گزار ہوتا تھا اسے راہب کہا جاتا تھا۔ راہب کی باتیں اس لڑکے کو بہت اچھی لگتی تھیں، چنانچہ وہ لڑکا اس کے پاس بیٹھتا اور اس کی باتیں سنتا۔ جب وہ جادوگر کے پاس دیر سے پہنچتا تو جادوگر اسے مارتا تھا۔ لڑکے نے راہب سے شکایت کی کہ جب میں جادوگر کے پاس لیٹ سے پہنچتا ہوں تو وہ مجھے مارتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی وہ لڑکا جادوگر کے پاس جاتا تو جاتے وقت بھی وہ راہب کے پاس بیٹھ کر اس کی باتیں سنتا، اور واپس لوٹتا تو اس وقت بھی وہ راہب کے پاس بیٹھ کر اس کی باتیں سنتا تھا۔ اس لیے راہب نے کہا کہ جب جادوگر سے ڈر کا احساس ہو تو بولنا گھر والوں نے روک لیا تھا، اور گھر والوں سے ڈر لگے تو کہنا جادوگر نے روک لیا تھا۔ یوں ہی یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر ایک دن لڑکے نے راستے میں ایک بہت بڑا جانور دیکھا جس نے لوگوں کا راستہ روک رکھا تھا۔ تو اس نے دل ہی میں کہا، آج میں معلوم کر لوں گا کہ جادوگر افضل ہے یا راہب۔ چنانچہ اس نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، اگر راہب کا معاملہ تیرے نزدیک جادوگر کے معاملے سے زیادہ پسندیدہ اور پیارا ہے تو اس جانور کو ہلاک کر دے، اس جانور کو مار دے تاکہ لوگ اس راستے سے گزر سکیں۔ پھر اس لڑکے نے ایک پتھر پھینکا اور اس جانور کو مار ڈالا تو لوگ گزر گئے۔ اب اس لڑکے نے راہب کو آ کر پورا ماجرا سنایا تو راہب نے کہا، بیٹا، آج تم مجھ سے بہتر اور افضل ہو گئے ہو۔ تمہارا معاملہ وہاں تک پہنچ گیا جس کو میں دیکھ رہا ہوں، اور بہت ہی جلد تمہاری آزمائش ہوگی، تمہارا امتحان لیا جائے گا۔ جب تمہیں آزمایا جائے، جب تمہارا امتحان لیا جائے تو میرے بارے میں نہ بتانا۔ اب لڑکے کی یہ حالت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ پیدائشی اندھوں اور سفید داغ والوں کو اچھا کرنے لگا اور لوگوں کی ہر بیماری کا علاج کرنے لگا۔ بادشاہ کا ایک وزیر تھا جو نابینا تھا، اندھا تھا۔ جب اس نے لڑکے کے بارے میں سنا تو بہت سارے گفٹ لے کر، بہت سارے تحفے لے کر اس کے پاس آیا اور کہا، اگر تو مجھے شفا دے دے، یعنی آنکھ لوٹا دے، تو یہ سب کچھ تجھے دے دیا جائے گا۔ اس نے کہا، میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا تو اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ اگر تو اس پر ایمان لے آئے تو میں دعا کروں گا اور وہ تجھے شفا دے دے گا۔ چنانچہ اس نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا اور اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرما دی۔ پھر وہ بادشاہ اپنی عادت کے مطابق بادشاہ کے پاس آ کر بیٹھا تو بادشاہ نے پوچھا، تیری بینائی کس نے لوٹا دی؟ اس نے کہا، میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا، کیا میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ اس وزیر نے کہا، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے اسے پکڑا اور اس وقت تک سزا دیتا رہا جب تک کہ اس نے لڑکے کے بارے میں بتا نہ دیا۔ پھر اس لڑکے کو لایا گیا تو بادشاہ نے کہا، اے لڑکا، تیرا جادو یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ تو پیدائشی اندھوں اور سفید داغ والوں کو اچھا کرتا ہے، اور اب تو ماہر ہو گیا ہے۔ لڑکے نے کہا، میں کسی کو شفا نہیں دیتا، میں کسی کو اچھا نہیں کرتا، بلکہ شفا تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔
یہ سن کر بادشاہ نے اسے پکڑا اور لگاتار سزا دیتا رہا، یہاں تک کہ اس نے راہب کا پتہ بتا دیا۔ اب راہب کو لایا گیا اور اس سے کہا گیا کہ تو اپنا دین چھوڑ دے، تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ بادشاہ نے آرا اس کے سر کے بیچ رکھا اور اس کے سر کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ پھر بادشاہ نے اپنے اس وزیر سے کہا جو پہلے نابینا تھا کہ تو اپنا دین چھوڑ دے، تو اس نے بھی انکار کر دیا۔ بادشاہ نے اس کے سر پر بھی آرا رکھا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ پھر لڑکے کو لایا گیا اور اسے بھی دین چھوڑنے پر زور دیا گیا، مگر اس نے بھی انکار کر دیا۔ بادشاہ نے اس لڑکے کو اپنے کچھ لوگوں کے حوالے کر دیا اور کہا کہ اگر یہ لڑکا اپنے نئے دین سے پلٹ آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے فلاں پہاڑی کی چوٹی سے نیچے گرا دینا۔ چنانچہ لوگ اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے تو اس نے دعا کی، اے اللہ تو جس طرح چاہے مجھے ان لوگوں سے حفاظت فرما۔ چنانچہ پہاڑ لرزنے لگا، کانپنے لگا اور وہ سارے لوگ گر پڑے۔ لڑکا بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا، تیرے ساتھ جانے والوں نے کیا کیا؟ لڑکے نے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان لوگوں سے بچا لیا۔ اب بادشاہ نے اسے کچھ دوسرے لوگوں کے حوالے کیا اور یہ کہا کہ اسے کشتی میں بیٹھا کر دریا کے بیچوں بیچ لے جاؤ، اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے تو بہتر ہے، ورنہ اسے دریا میں پھینک دینا۔ چنانچہ بادشاہ کے کہنے کے مطابق وہ لوگ اسے دریا کے بیچوں بیچ لے گئے۔ اس لڑکے نے دعا کی کہ اے اللہ تو جس طرح چاہے میری ان لوگوں سے حفاظت فرما۔ چنانچہ کشتی الٹ گئی اور وہ سارے لوگ ڈوب گئے۔ لڑکا پھر بادشاہ کے پاس گیا۔ بادشاہ نے پوچھا، تیرے ساتھ جانے والے لوگ کہاں ہیں؟ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان لوگوں سے بچا لیا۔ لڑکے نے کہا، اے بادشاہ تو اس وقت تک مجھے مار نہیں سکتا جب تک کہ میری بات پوری نہ کرو۔ بادشاہ نے کہا، بتا تیری بات کیا ہے؟ اس نے کہا، لوگوں کو ایک جگہ جمع کر کے مجھے ایک لکڑی پر سولی چڑھا دے اور پھر میرے تیر کے تھیلے سے ایک تیر لے کر یہ شبد کہتے ہوئے مجھ پر تیر مارو، اور وہ شبد یہ ہے، اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے۔ تو اے بادشاہ تو جب اس شبد کے ساتھ تیر چلائے گا تو مجھے قتل کر دے گا۔ چنانچہ بادشاہ نے لوگوں کو ایک جگہ جمع کر کے لڑکے کو سولی پر لٹکا کر اسی کے ترکش یعنی تیر کے تھیلے سے ایک تیر لیا اور کمان میں رکھ کر بسم اللہ رب الغلام یعنی اللہ کے نام سے جو اس بچے کا رب ہے کہا اور تیر پھینک دیا جو لڑکے کی کنپٹی پر لگا۔ اس نے اپنا ہاتھ کنپٹی پر رکھا اور اس دنیا سے آخرت کی طرف چل بسا۔ یہ منظر دیکھ کر وہاں موجود لوگوں نے کہا، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ جب لوگوں کی یہ حالت بادشاہ کو بتائی گئی اور یہ کہا گیا کہ تجھے جس بات کا خطرہ تھا اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ تیرے ساتھ کر دیا ہے، یہ سن کر بادشاہ نے گلیوں کے کنارے کنارے گڈھے کھودنے کا حکم دیا۔ چنانچہ گڈھے کھود کر ان میں آگ جلا دی گئی اور بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ جو شخص اپنے دین سے باز نہ آئے، اپنے دین کو نہ چھوڑے، اسے آگ میں ڈال دیا جائے یا اس سے کہا جائے کہ آگ میں داخل ہو جاؤ۔ چنانچہ لوگوں نے ایسا ہی کیا، یہاں تک کہ ایک عورت اپنے دودھ پیتے بچے کے ساتھ آئی۔ جب اس عورت سے کہا گیا کہ تو اپنا دین چھوڑ دے، اگر اپنا دین نہیں چھوڑے گی تو پھر اس آگ میں کود جا، اور اگر تو نہیں کودے گی تو ہم تمہیں آگ میں ڈال دیں گے۔ تو وہ عورت آگ میں کودنے سے ہچکچانے لگی تو اس کی گود میں جو دودھ پیتا بچہ تھا جس کی عمر ابھی 5-6 مہینے بھی نہیں ہوئی تھی، اس نے کہا، میری ماں صبر کر، تو حق پر ہے۔ اس لڑکے کا نام عبداللہ بن تامر لوگوں نے بتایا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کتنے بچے ہیں جنہوں نے بہت ہی کم عمر میں یعنی 5-6 مہینے کے اندر ہی اپنی ماں کی گود میں بات کرنا شروع کر دیا؟ تو علامہ بدر الدین عینی کتاب عمدۃ القاری کے اندر فرماتے ہیں کہ وہ 6 بچے ہیں جنہوں نے 5-6 مہینے سے پہلے ہی اپنی ماں کی گود میں بات کیا۔ نمبر 1 تو ابھی آپ نے سن لیا ہے، دوسرے حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام ہیں۔ آپ سب یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جنہوں نے شادی نہیں کی، اور انہی کے شکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا جن کی پاکیزگی اور پاک دامن کے بارے میں قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں موجود ہے، جب ان کے شکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو لوگوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگایا کہ معاذ اللہ ان کا کسی سے غلط تعلق تھا، جس کے نتیجے میں یہ بچہ پیدا ہوا۔ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس
اپنی صفائی دینے کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ خود حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی اس بات کو قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ جب انہیں پتہ چلا کہ وہ حمل سے ہیں تو انہوں نے کہا تھا، کاش میں مٹی ہوتی کہ مجھے یہ سب سننے کو نہیں ملتا۔ تو مریم کے پاس اپنی صفائی کے لیے شبد نہیں تھے، الفاظ نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اور انہوں نے اسی وقت اپنی ماں مریم کی پاک دامنی اور پاکیزگی کی گواہی دیا۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر جب حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا کسی مرد سے کوئی تعلق ہی نہیں تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا کیسے ہوئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیوں میں سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا کا انسان یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ تعالیٰ بغیر باپ کے انسان پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے۔ اللہ بغیر ماں اور بغیر باپ کے بھی پیدا کرنے پر قادر ہے، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے بنایا، اور بغیر باپ کے بھی پیدا کرنے پر قادر ہے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ تیسرا حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں، جنہوں نے بہت ہی کم عمر میں بات کیا۔ چوتھا صاحب جریج ہیں۔ ان کا واقعہ یہ ہے کہ جریج بنی اسرائیل میں ایک شخص تھے، وہ نماز پڑھ رہے تھے کہ ان کی ماں آئی اور انہیں پکارا۔ انہوں نے جواب نہیں دیا، سوچتے رہے کہ جواب دوں یا نماز پڑھوں۔ پھر وہ دوبارہ آئی اور غصے میں بددعا دے کر چلی گئی کہ اے اللہ، اسے تب تک موت نہ آئے جب تک یہ کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ جریج اپنے عبادت خانے میں رہتے تھے۔ ایک عورت نے جو جریج کے عبادت خانے کے پاس اپنے جانور چرایا کرتی تھی اور بدکار تھی، کہا کہ جریج کو بدنام کیے بغیر نہیں رہوں گی۔ چنانچہ وہ ان کے سامنے آئی اور بات کرنی چاہی، لیکن انہوں نے منہ پھیر لیا۔ پھر وہ ایک چرواہے کے پاس گئی اور اپنے جسم کو اس کے حوالے کر دیا۔ آخرکار اس زنا سے لڑکا پیدا ہوا، اور اس عورت نے یہ الزام لگایا کہ یہ جریج کا بیٹا ہے۔ جریج کی قوم کے لوگ جریج کے پاس آئے اور ان کا عبادت خانہ توڑ دیا، انہیں باہر نکالا اور گالیاں دی، لیکن جریج نے وضو کیا اور نماز پڑھنے کے بعد اس لڑکے کے پاس آئے۔ انہوں نے اس سے پوچھا، بچے تمہارا باپ کون ہے؟ بچہ خدا کے حکم سے بول پڑا کہ اس کا باپ چرواہا ہے۔ پانچواں حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی دینے والا بچہ ہے، جس کا واقعہ یہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے یہاں تھے تو عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے کمرے میں بلایا اور ان سے غلط کام کرنا چاہی، تو حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے دوڑ کر بھاگ گئے، لیکن زلیخا نے ان کے کپڑے کو پکڑ لیا اور کپڑا پھٹ گیا۔ جب زلیخا کے شوہر عزیز مصر نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام بھاگ رہے ہیں اور زلیخا ان کے پیچھے ہے، تو اس نے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ زلیخا نے جھوٹا الزام لگایا کہ یوسف علیہ السلام نے اس کے ساتھ غلط کام کرنے کی کوشش کی ہے، معاذ اللہ۔ حالانکہ یوسف علیہ السلام نے اپنی سچائی بتائی، لیکن زلیخا کے شوہر عزیز مصر کو یقین نہیں آیا۔ اس سمے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ایک دودھ پیتا بچہ میری گواہی دے گا۔ عزیز مصر نے سوچا کہ بچہ نہیں بول سکتا، لیکن بچہ اللہ کے حکم سے بولا اور کہا کہ اگر یوسف علیہ السلام قصوروار ہیں تو ان کا کپڑا آگے سے پھٹا ہوگا، اور اگر زلیخا قصوروار ہے تو کپڑا پیچھے سے پھٹا ہوگا۔ جب دیکھا گیا کہ یوسف علیہ السلام کا کپڑا پیچھے سے پھٹا تھا تو یہ ثابت ہو گیا کہ زلیخا جھوٹی تھی اور یوسف علیہ السلام سچے تھے۔ چھٹا کنگھی کرنے والی عورت کا قصہ ہے۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرتے ہوئے اس عورت کے ہاتھ سے کنگھی گر پڑی۔ جو عورت فرعون اور اس کی بیٹی اور بیوی کو کنگھی کرنے کے لیے طے کی ہوئی تھی، اور وہ عورت مومنہ تھی، تو جب کنگھی گر پڑی تو اس کی زبان سے بسم اللہ نکل گیا۔ فرعون کی بیٹی نے کہا، اللہ تو میرا باپ ہے۔ اس خادمہ نے جواب دیا کہ نہیں، میرا اور تیرے باپ کا رب اللہ ہے۔ فرعون کی بیٹی نے کہا کہ میں اس کی خبر اپنے باپ کو دے دوں گی۔ تو اس نے کہا، کوئی حرج نہیں، دے سکتی ہو۔ فرعون کی بیٹی نے اپنے باپ کو ساری بات سنائی۔ فرعون نے اس خادمہ کو بلوایا اور کہا، کیا تم میرے سوا کسی اور کو رب مانتی ہو؟ اس نے کہا، ہاں، میرا اور تیرا رب تو اللہ ہے، جس نے ساری دنیا کو اور ہمیں اور تمہیں بنایا ہے۔ فرعون نے اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کی گائے کو آگ میں تپایا جائے۔ جب وہ بالکل آگ جیسی ہو جائے تو پھر اسے اور اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے۔ اس مومن عورت نے فرعون سے کہا
میری ایک اپیل ہے۔ اس نے کہا کیا ہے؟ اس خادمہ نے کہا میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک کپڑے میں جمع کر کے دفن کر دینا۔ فرعون نے کہا اچھا، تیری یہ بات منظور ہے۔ اس کے بعد فرعون نے حکم دیا کہ ایک ایک کر کے اس کے بچوں کو آگ کی طرح تپتی ہوئے آگ میں ڈال دو۔ جب دودھ پیتے بچے کی باری آئی آگ میں ڈالنے کی تو اس کی ماں گھبرا گئی، تو اس بچے نے اپنی ماں سے کہا جو دودھ پی رہا تھا کہ اے میری ماں، افسوس نہ کریں بلکہ آگ میں ڈال دیں، کیونکہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے بہت ہلکا ہے۔ تو ماں نے بچے کو آگ میں ڈال دیا۔ تو میرے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا، اور سمجھ میں آئی ہو تو کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔